محترم سامعین اور سامعات، رب ذوالجلال والاکرام کا فرمان ہے کہ ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں زندگی دی ہے یہ بہت قیمتی چیز ہے۔ ہمارے اوقات بہت قیمتی چیز ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو ہمارے اوقات ہیں جب ختم ہوں گے اور ملک الموت آئے گا تو انسان کہے گا فیقول رب لولا اخرتنی الی اجل قریب، یا اللہ تھوڑی سی مہلت اور دے دے۔ ملک الموت کو بول دے تھوڑا سا لیٹ ہو جائے، بندے کیا کام رہ گیا تیرا؟ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں صدقہ کر کے نیک بننا چاہتا ہوں۔ اب تک تو میری اسٹریٹجی یہ تھی کہ پیسہ جمع کرو، پیسہ جمع کرو۔ فَجَمَعَ فَأَوْعَى إِنَّ الْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا، جمع کر کر کے گن گن کے رکھتا تھا۔ بیلنس شیٹ آ جاتی تھی بینک سے ہر مہینے، اب تیرے اتنے ہو گئے، اب تیرے اتنے ہو گئے۔ اب مجھے یقین آیا کہ مجھے جانا پڑے گا۔ جب میں نہیں رہوں گا تو میرا پیسہ کہاں رہے گا؟ جب میرا پیسہ میرے کام نہیں آئے گا تو مجھے اس کا کیا فائدہ؟ اس لیے فَأَصَّدَّقَ، میں صدقہ کر کے أَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، نیک بننا چاہتا ہوں۔ جواب ملے گا وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا۔ بھائی ہمیں بہت کام ہے، ہم تیرے نوکر نہیں ہیں، سمجھ آئی؟ ہمیں بہت لوگوں کی روئیں نکالنی ہے، اس لیے جب ہم آ جاتے ہیں تو خالی ہاتھ واپس نہیں جاتے ہیں۔ دوسرے مقام پر اللہ فرماتے ہیں اَوَلَمْ نُعَمِّرْكُمْ مَا يَتَذَكَّرُ فِيهِ مَنْ تَذَكَّرَ، ہم نے آپ کو لمبی عمر نہیں دی تھی؟ جس نے اس میں نصیحت حاصل کرنی تھی کر لی تھی۔ وَجَاءَكُمُ النَّذِيرُ، تمہارے پاس ڈرانے والا بھی آیا تھا۔ ڈرانے والے کی دو تفسیریں ہیں، ایک یہ کہ نبی ڈرانے والا آیا تھا اللہ کے عذاب سے، اور دوسری تفسیر یہ ہے کہ تمہارے بال سفید ہوئے تھے جس سے تمہیں الارم دے دیا گیا تھا کہ اب جانے کی تیاری کرو، پھر بھی تم نے کچھ نہیں کیا، اس لیے اب تمہیں کوئی مہلت نہیں دی جائے گی۔ یہ زندگی، اس میں بوڑھا ہے، بیمار ہے، صرف سبحان اللہ کہہ سکتا ہے، الحمدللہ کہہ سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اتنا کہنے سے زمین اور آسمان کا خلا نیکیوں سے بھر جاتا ہے۔ یہ تو کہہ سکتا ہے نا۔ میں کہتا ہوں یہ بھی نہیں کہہ سکتا، میں کہتا ہوں بے ہوش پڑا ہے، کومے میں ہے۔ سب لوگ چاہتے ہیں اب یہ مر جائے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اب میں مر جاؤں، مگر اس کی یہ زندگی بھی بہت قیمتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بس اوقات انسان کو اللہ تبارک و تعالی اعلیٰ مقام دینا چاہتا ہے، اللہ نے اس کے لیے جنت کا کوئی اعلیٰ مقام لکھا ہوا ہے، اور وہ اپنی نیکیوں میں کمزور ہے، اپنی نیکیوں کے ساتھ وہ مقام حاصل نہیں کر پاتا، تو اللہ تعالیٰ اس کو بیمار کر کے، پریشان کر کے، کوئی آزمائش میں ڈال کے اس کو صبر کی توفیق دے دیتا ہے، اور پھر انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب، اللہ تعالیٰ اس کا حساب کوئی کرتا ہی نہیں، اجر صبر کا اتنا زیادہ ہے کہ کوئی اس کا حساب نہیں، پھر اللہ تعالیٰ سارے قاعدے ضابطے رونتے ہوئے اس کو اعلیٰ مقام پر فائز کر دیتا ہے کہ اللہ ہی جانتا ہے کہ کتنی بڑی تکلیف تھی، اور وہی جانتا ہے کہ کتنا بڑا اس نے صبر کیا۔ روزہ، اس میں صبر کرنا پڑتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کی جزا میں دوں گا، اس لیے کہ صبر کتنا کیا، کس کو کتنا روزہ لگا وہ میں جانتا ہوں، اس کا اجر میں دوں گا۔ روٹین ہے، لائن میں لگے ہوئے ہیں، کمپٹیشن کی لائن میں لوگ لگے ہوئے ہیں،
یہ نیکی کرے گا تو اتنا اجر پائے گا، وہ کرے گا تو اتنا اجر پائے گا، لیکن ایک دم دوڑنے والوں میں سے ایک کو اٹھا کر کے سب سے آگے کھڑا کر دیا جائے، سب شور کریں گے یہ زیادتی کی بات ہے، یہ ہم سے پیچھے تھا، اس کو آگے کیوں کھڑا کر دیا گیا؟ لیکن اگر اس کی وجہ کوئی ایسا کام ہے جس میں صبر انوالو ہے اور اس نے کوئی تکلیف پر صبر کیا ہے تو کسی کو کوئی اعتراض نہیں بنتا، اس لیے کہ اللہ کا فرمان ہے کہ صبر کا اجر کا کوئی حساب ہوتا نہیں۔ تو یہ بوڑھا جو پیشاب بھی خود نہیں کر سکتا، اس لیے اس کے باوجود اس کی زندگی نعمت ہے کہ اس پر بھی صبر کرنے پر اس کو اجر مل رہا ہے، اور نہ جانے وہ سجدہ کرنے والے، راتوں کے قیام کرنے والے، دن کے روزے رکھنے والوں سے بھی زیادہ سپیڈ کے ساتھ جنتوں کی منازل طے کر رہا ہوں۔ اور پھر ڈبلنگ ہو رہی ہوتی ہے، وہ اپنے صبر کے ساتھ جنتوں کی منزلیں طے کر رہا ہوتا ہے، اور اس کی خدمت والے اس کی خدمت کر کے جنتوں کی منزلیں طے کر رہے ہوتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عجبا لامر المومن، مومن کے معاملے پر بڑا تعجب ہوتا ہے، فإن امرہ خیرا کلہ، اس کا معاملہ خیر کا ہی ہوتا ہے، ایمان لے آیا تو اب شر والی کوئی بات نہیں، خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو کوئی تکلیف آئے صبر کرے تو بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے، اگر اس کو کوئی اچھائی پہنچے اس پر اللہ کا شکر کرے تو بھی اس کے لیے اچھا ہوتا ہے۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یتمنین احدکم الموت، کوئی شخص یہ نہ کہے کہ یا اللہ میں تو مر جاؤں، یا اللہ مجھے موت دے دے، یہ نہ کہے۔ اگر بہت ہی پریشان ہو تو یہ لفظ بول سکتا ہے کہ یا اللہ جب تک میری زندگی میں خیر ہے مجھے زندگی دے، اور تیرے علم میں جب تک میری موت میں خیر ہو تو مجھے وفات دے دینا۔ احینی ما کانت الحیات خیر لی وتوفنی ما کانت الوفات خیر لی، یہ کہہ سکتا ہے، اللہ پر چھوڑ دے، اللہ کو ڈکٹیٹ نہ کرے، اللہ کو مشورہ نہ دے کہ یا اللہ ایسا کر لے، بلکہ اللہ کے علم پر، اس کی حکمت پر، اس کی بصیرت پر اپنے آپ کو چھوڑ دے، یا اللہ تیرے علم میں جو میرے لیے بہتری ہے وہ کر دے۔ تو یہ زندگی، اس کے اوقات بہت قیمتی ہیں۔ بندہ ریٹائر ہو جاتا ہے تو اس کا موڈ ہی خراب ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ اب بیکار زندگی ہے، سوائے پوتوں کو کھلانے کے اب مجھے کوئی کام نہیں۔ حقیقت میں وہ بہت ہی قیمتی ہوتا ہے، اس کی ساری زندگی کے تجربات اس کے ساتھ ہوتے ہیں، اور کچھ نہیں تو مشورے دے کر ہی کسی کو فائدہ دے سکتا ہے۔ تو وہ ادھر بیٹھا ہوا ہے، حقے کی مجلس پر بیٹھا ہوا ہے، تاش کی مجلس پر بیٹھا ہوا ہے، بھئی تم یہاں کیا کرتے ہو؟ کہتا ہے جی ٹائم نہیں گزرتا، ٹائم نہیں گزرتا، ٹائم پاس نہیں ہوتا، کچھ نہ کچھ اس طرح کا کریں تو پاس ہو جاتا ہے، ذرا دل لگی رہتی ہے۔ یہ بہت چھوٹی سوچ ہے، بڑا نکما ہے یہ زندگی ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ہے، یہ تو اس سے فائدہ اٹھانے کے لیے۔ تو ہمیں زندگی کیسے گزارنی چاہیے، ہمارا دن کیسے گزرنا چاہیے؟ یاد رکھو زندگی ایک کتاب کی طرح ہے، ایک رجسٹر کی طرح ہے، ایک کاپی کی طرح ہے، ایک دفتر کی طرح ہے، جس کا وہ صفحہ جو آج کھلا ہے شام کو پلٹ دیا جائے گا۔ اس میں آپ نے اچھا لکھا یا برا لکھا، دوبارہ اس کو کھول کر اس کی اصلاح نہیں کر پاؤ گے۔ جو صفحہ گزر گیا اس میں کوئی اور نیکی کا اضافہ نہیں کر پاؤ گے، اس کو دوبارہ کھول نہیں پاؤ گے۔ یہ روزانہ کا دن جس طرح ڈائری کا صفحہ پلٹ جاتا ہے، ایسے زندگی کا صفحہ پلٹ جاتا ہے اور دوبارہ اس کو نہیں کھول سکتے۔ اور سعادت مند وہ ہے، کامیاب شخص وہ ہے، کمپٹیشن میں جیتنے والا شخص وہ ہے جو اپنی ڈائری کے ہر صفحے میں نیکیاں لکھتا چلا جائے، برائیوں سے بچتا چلا جائے۔ آپ کل جتنے چاہیں نیک ہو جائیں وہ کل کے صفحے میں لکھ سکیں گے،
جو آج کا صفحہ ہے اس میں کل کچھ نہیں لکھا جا سکے. اس لیے عزیز بھائیوں، کچھوا جیت جایا کرتا ہے، خرگوش ہار جایا کرتا ہے. کچھوا ہر وقت سے فائدہ اٹھاتا ہے اگرچہ اس کی سپیڈ کم ہے، اور خرگوش اپنے بے شمار صفحات میں بڑی سپیڈ مارتا ہے اور بے شمار صفحات میں سوتا رہ جاتا ہے. یہ انتہا پسند ہے، بھاگتا ہے تو انتہا سے زیادہ، سوتا ہے تو انتہا سے زیادہ. انتہا پسند ہار جایا کرتے ہیں، میانہ روی والے جیت جایا کرتے ہیں. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل. اللہ کو پسندیدہ عمل وہ ہیں جو زیادہ دوام والے ہوں، مسلسل ہو، مواظبت ہو، محافظت ہو، استقامت ہو، ہمیشگی ہو، وہ اللہ کو زیادہ پسند ہے. اور وہ کام جس میں یا تو بلے ہی بلے یا پھر کسی کام کا نہ رہا. رمضان آیا تو یہ سوال کرتا ہے کہ 3 دن سے پہلے قرآن ختم ہو سکتا ہے کیا؟ یہ لوگ سوال کر رہے ہوتے ہیں. رمضان گزر جاتا ہے تو پھر کئی مہینے دن گزر جاتے ہیں، قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتا. یہ انتہا پسندی. یہ درست بات ہے کہ روٹین کے دنوں سے رمضان میں قرآن زیادہ پڑھے، یہ بات درست ہے. روٹین کے دنوں سے زیادہ ان مواقع پر ہو سکتا ہے، لیکن یہ نہیں کہ باقی دن بالکل خالی ہوں، یہ درست بات نہیں. میرے بھائیوں، آپ کی آخرت کا معاملہ ہو یا آپ کی دنیا کا معاملہ ہو، اس نصیحت کو پلے باندھ لو. اس نصیحت پر غور کرو، عمل کرو. صبح اٹھنے کے بعد سب سے پہلا کام کیا کرنا ہے؟ سب سے پہلے تو دعا پڑھنی ہے. آدھی رات میں اگر آنکھ کھل جائے پھر بھی دعا پڑھنی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص اچانک آنکھ کھلے، کتنی بار ایسے ہوتا ہے جیسے اگلی راتیں بڑی راتیں آئیں گی تو انسان سو کر بھی تھک جاتا ہے، اور رات میں آنکھ کھل جاتی ہے اور پہلو بدلتا ہے، پھر سو جاتا ہے، دیکھتا ہے ٹائم بہت ہے، پھر سو جاتا ہے. یہ جو بیچ میں آنکھ کھلی تھی، فرمایا اس وقت میں اگر وہ یہ دعا پڑھے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ العلی العظیم. فرمایا اگر یہ دعا پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا خوش ہوتا ہے. ابھی دعائیں کرتا سویا تھا اور ابھی ذرا آنکھ کھلی ہے، وہ مجھے ہی یاد کر رہا ہے. اللہ فرماتے ہیں اب جو مانگے گا میں اس کی دعا قبول کروں گا. اور اگر اٹھ کر نفل پڑھنے شروع کر دے تو اس کے نفل اور اس میں موجود ساری دعائیں قبول ہو جائیں گی. پھر سو گیا، اٹھا، پھر دعا پڑھی. اٹھنے کی دعائیں الحمدللہ الذی احیانی بعد ما اماتنی والیہ النشور. اس کے بعد اگر تو رات مسواک کر کے سویا تھا، برش اور پیسٹ نہیں کہہ رہا میں آپ کو، پیسٹ کی بات نہیں، مسواک کی بات کر رہا ہوں. خالی برش مار لے یا مسواک کر لے تو اس کا منہ اس طرح تازہ ہوتا ہے. ساری رات جو منہ میں اگر مسواک نہ کی ہو تو منہ میں کچرا، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا ہے، بیماریاں بن جاتی ہیں. اور اگر مسواک کر کے سویا ہو تو اس کے منہ میں سلائیوا ہوتا ہے، لعاب جمع ہوتا ہے. اس لعاب میں اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے شفا رکھی ہے. آج کی سائنس تو اس کو باقاعدہ تھراپی کے طور پہ استعمال کر رہی ہے، سلائیوا تھراپی. آپ نے پڑھا ہوگا صبح اٹھ کر 3 گلاس پانی کے پیو، نیم گرم ہو، بغیر کلی کیے. تو یہ وہی اس کے بیچ میں جو سائنس ہے، جو لاجک ہے، وہ یہی ہے کہ وہ جو لعاب پڑا ہوا ہے، پرانے بزرگ بتایا کرتے تھے، داد ہو، دانا ہو، خارش ہو تو صبح باسی تھوک اوپر لگاؤ. یہ باقاعدہ ریمیڈی ہے، باقاعدہ علاج ہے. اگر صبح پانی پی لے
تو پیٹ کے معدے کے بڑے مسائل حل ہو جاتے ہیں. پھر اٹھا، اب اس نے دوبارہ مسواک کی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں مسواک کرنے سے اس کا منہ صاف ہو جاتا ہے اور اس کا رب راضی ہو جاتا ہے. اللہ ہماری خیر پر راضی ہوتا ہے. ہم اپنے ساتھ شر کریں تو اللہ ناراض ہوتا ہے، ہم اپنے ساتھ خیر کریں تو اللہ خوش ہو جاتا ہے. فرمایا مرضات للرب ومطہرۃ للفم. مسواک کر لی، استنجا کر لیا، وضو کر لیا، نماز پڑھ لی، نماز کے بعد اذکار کر لیے. صبح و شام کے اذکار یوں سمجھو جیسے لائف جیکٹ، جیسے بلٹ پروف جیکٹ ہوتی ہے. آپ کے دنیا کے دشمن بھی ہیں، انسانوں کے اور جنوں کے بھی بہت زیادہ دشمن ہیں. یہ انسانوں اور جنوں کے دشمنوں کے خلاف جو پروٹیکشن ہے وہ اللہ تعالیٰ صبح و شام کے اذکار کے ساتھ کرتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم پڑھنے سے صبح پڑھے تو شام تک 3 بار پڑھے، شام پڑھے صبح تک، کوئی چیز تکلیف نہیں دے سکتی. جس صحابی نے روایت بیان کی اس کو فالج تھا، جس کو جو سن رہا تھا وہ حیران ہو رہا تھا. بیان کرنے والے کہتے ہیں کیا دیکھ رہے ہو میرے فالج کی طرف؟ جس دن یہ فالج ہوا اس دن میں نے یہ دعائیں نہیں پڑھی تھی. پڑھ لیتا تو کبھی نہیں ہوتا تھا. تو یہ بیماریوں، تکلیفوں، ایکسیڈنٹ، پریشانیوں میں بہترین چیز ہے مسلمان کے لیے ہمارے نبی نے بتائی ہے علیہ الصلوۃ والسلام. جن جادو تکلیفیں نہیں آتی، فزیکل تکلیفیں اللہ محفوظ رکھتا ہے. یہ آپ کا بیمہ ہے، یہ آپ کا انشورنس ہے، یہ آپ کی بلٹ پروف جیکٹ ہے، یہ آپ کو محفوظ کرنے والی چیزیں ہیں. صرف 10 منٹ لگتے ہیں. کتاب پکڑو اور ان اذکار کو پڑھ لو. کبھی وقت زیادہ ہو تو ترجمہ بھی اس کا پڑھ لو تاکہ آپ کو سمجھ آئے آپ اللہ سے کیا مانگ رہے ہیں. اذکار کرنے کے بعد قرآن کا ایک متعین حصہ اپنے اوپر لازم کر لو کہ میں نے اتنا ضرور پڑھنا ہے. وہ قرآن پڑھ لیں. کم از کم 2-3 آیتوں کا ترجمہ مسجد میں ہلکا بنا لے، کوئی استاد ملے یا نہ ملے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من غدا الى المسجد لا يريد ان يتعلم شيئا او خيرا او يعلمه. معجم طبرانی کی حدیث ہے، جو شخص مسجد کی طرف جاتا ہے اور ارادہ اس کا یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی خیر کی بات یا سیکھوں گا یا سکھاؤں گا، الا کان اجرہ مثل الحاج التام حجہ. فرمایا اس کا اجر ایسے ہے جیسے کسی نے حج کیا ہو اور اس کا حج مکمل ہوا ہو. کیا ارادہ کر کے آتا ہے مسجد میں؟ کچھ سیکھوں گا یا سکھاؤں گا. اگر ہم ہر نماز میں روٹین بنا لیں کہ مسجد میں پڑھے ہوئے ترجمے والے قرآن سے میں نے ایک آیت کا ترجمہ پڑھ کر چلے جانا ہے، 2 منٹ لگتے ہیں، اور ارادہ صرف نماز کا نہ لے کر آئیں، ارادہ یہ ہو کہ میں کوئی نہ کچھ سیکھوں گا یا کسی اور کو سکھاؤں گا، تو آپ کتنے حج جمع کر سکتے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے عزیز بھائیوں، اس کے بعد بخاری اور مسلم 2 کتابیں جس میں تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے کہ اس میں کوئی ضعیف روایت نہیں ہے، اس میں سے ایک ایک لے کر ترجمہ پڑھ سکتے ہیں. ترجمے والی موجود ہیں، مل جاتی ہیں. اس کے بعد آپ اپنی ڈائری کھول لیں. ڈائری آپ کی بازار میں بھی ملتی ہیں، کسی بھی نوٹ بک کو ڈائری بنایا جا سکتا ہے، وہ ڈیٹے خود لکھ لو، لیکن چھپی چھپائی زیادہ بہتر ہے. ڈائری کھول لیں. آج آپ نے کتنے کام کرنے ہیں، وہ دین کے ہوں یا دنیا کے ہوں، وہ سارے اس پہ نوٹ کرنے. آپ کو روزانہ کیا کیا کام کرنے. اللہ نے آپ کی ٹائم کی مینجمنٹ خود ہی کر دی ہے. 5 نمازیں آئیں گی، اس میں آپ کو سارے کام چھوڑنے ہوں گے. مسجد میں جانا ہوگا،
یہ 5 ڈویژنیں اللہ نے خود کر دی ہیں، ان کے درمیان جو خالی جگہ ہے اس میں اپنے کام آپ لکھ لیں، آپ کی بہترین ٹائم مینجمنٹ ہو جاتی ہے۔ اب آپ نے جاب پر جانا ہے، بچے کو ہسپتال دکھانا ہے، بل ادا کرنا ہے، یہ تو آپ کے دنیاوی کام ہے۔ گھر کا سودا سلف لے کر آنا ہے، والدہ کو لے کر کہیں جانا ہے، یہ ساری چیزیں پہلے کچی کاپی پر نوٹ کرتے جائیں۔ جیسے جیسے آپ کو کوئی کام ہو، سارا دن جب بھی کسی سے کوئی وعدہ کرو، لین دین کرو، چھوٹی سی کاپی جیب میں ہو، اس میں لکھ لو میں نے یہ کام کیا، میں نے یہ کیا، میں نے یہ کیا۔ صبح پون گھنٹہ کم از کم ڈائری کو دینا ہے۔ ڈائری پر کیا لکھنا ہے؟ اپنی کاپی وہ نکالو، میں نے آج یہ وعدے کیے ہیں، فلاں کو فلاں دن کے لیے، بل فلاں دن ہے، ملاقات فلاں دن ہے، اس کو اسی ڈیٹ میں ڈالتے چلے جاؤ۔ یہ تو دنیا کے کام ہے۔ دین کے حساب سے میں یہ سارے کام کروں گا، فلاں نماز کے وقت میں فلاں محلے میں ہوں گا، وہاں کون سی مسجد ہے، اس مسجد میں نماز کا کون سا ٹائم ہے، میں نے باجماعت نماز پڑھنی، آپ کو پتا ہونا چاہیے۔ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہوا، چونکہ میں اس محلے میں آیا تھا اور یہاں کی نماز کا مجھے وقت کا پتا نہیں تھا، اس لیے میری جماعت رہ گئی۔ آپ کو پہلے سوچنا ہے کتنے بجے میں کہاں پہنچوں گا، اور میں نے وہاں کہاں پہنچنا ہے نماز کے لیے۔ نمازوں کا اہتمام کیا جائے۔ جس طرح موبائل کھول لو یا گھڑی کھول لو اور اس کو بند اسی ترتیب سے نہ کرو تو وہ بند نہیں ہوتی، ہر پردے کی ایک خاص جگہ ہے، وہیں فٹ ہوگا۔ ایسے آپ نے ساری زندگی کے کاموں کو فٹ کرنا ہے۔ فلاں صاحب سے ملنے جانا ہے اور اس علاقے میں مجھے یہ کام اور بھی ہیں، اتنے بجے اس کو ملنا ہے تو آدھ گھنٹہ پہلے چلوں گا تو فلاں کو مل لوں گا۔ اس گھڑی کی طرح، اس موبائل کی طرح فٹ کرنا ہے سارے کاموں کو، اور ہر کام، ہر وعدے پر 15 منٹ پہلے پہنچنے کی کوشش کرنی، اور وہ 15 منٹ جو آپ پہلے پہنچنے کی کوشش کر رہے ہیں اس کو بفر بولتے ہیں۔ اگر تو آپ رش ملا 15 منٹ استعمال ہو جائیں گے، آپ پھر وقت پر پہنچ جائیں گے، اور اگر رش نہ ملا، آپ 15 منٹ پہلے پہنچ گئے تو اس کو استعمال کرنے کے لیے آپ کے پاس ایسے اوپن کام ہوں گے جو ٹائم کے ساتھ بدے ہوئے نہیں ہیں۔ اتنی بار میں نے اذکار کرنے ہیں، اتنی بار میں نے استغفار کرنا ہے، یہ میں نے قرآن پڑھنا ہے، فلاں کتاب کا مطالعہ کرنا ہے، وہ 15 منٹ آپ کے اس کام کے لیے استعمال ہو جائیں گے۔ آپ کا وعدہ بھی خراب نہیں ہوگا اور آپ کے سارے کام وقت پر ہوں گے، اور آپ کے وقت میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے گا۔ دنیاوی کاموں کے ساتھ ساتھ آپ کو دین کے کام اور دین اور دنیا کے ملے جلے کام یہ بھی اس ڈائری پر لکھنے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، من احب ان یبارک له فی رزقہ وینسأ له فی اثرہ فلیصل رحمہ۔ جو شخص چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں برکت ہو، اس کی زندگی لمبی ہو جائے، اس کو یہ کام کرنا چاہیے، رشتہ داریاں جوڑے، رشتہ داریاں جوڑے۔ رشتہ داریاں کون کون میرا رشتہ دار ہے، اس کے کیا کیا فون نمبر ہیں؟ کیا سب رشتہ داروں کے نمبر ہمارے پاس ہیں؟ ہمیں سب کے نمبر حاصل کرنے چاہیے، دور کے رشتہ دار بھی، قریب کے رشتہ دار بھی۔ اور جب آپ اپنا شیڈول بنائیں، یہ فلاں جگہ جانا ہے، 10 منٹ پہلے پہنچ گیا تو فلاں رشتہ دار کو سلام کر لوں گا، فلاں کام کے لیے فلاں طرف جانا ہے، اگر پہلے چلا جاؤں تھوڑا تو ان کو میں سلام کر لوں گا۔ شیڈول میں ڈیلی حساب سے یہ بات بھی لکھنی ہے
کہ دور کے رشتہ دار کو میں نے مہینے بعد فون کرنا ہے، اس سے دور والے کو 3 مہینے بعد فون کرنا ہے، اس سے قریبی کو میں نے ہفتے بعد فون کرنا ہے، حال احوال پوچھنا ہے، اور پھر ملاقات کی بھی اسی طرح ترتیب لکھتے چلے جائیں کہ میں نے وہاں جانا ہے تو فلاں کو ملنا ہے۔ یہ رشتہ داریاں جوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، یہ باعث برکت ہے۔ ہم اس میں بہت سستی کرتے ہیں، ہر شخص کی زبان پر یہ بات ہے، یہ ٹائم کہاں ملتا ہے؟ آج کل ٹائم ہی نہیں کسی کے پاس، ٹائم بہت ہے، ہم اس کو منظم نہیں کرتے۔ آپ یہ لکھنا شروع کریں گے، آپ پر ایک بہت بڑا سوالیہ نشان آئے گا کہ اب سارے کام ختم ہو گئے، لکھنے کے لیے وہ چیز ہی نہیں ہے، اور ٹائم کافی سارا بچا ہوا ہے۔ جیسے کسی کمرے میں کرسیاں، میز، کاپیاں، کتابیں الٹی سیدھی پڑی ہوئی ہو تو آپ کو کوئی خالی جگہ نظر نہیں آ رہی ہوتی، جب آپ ان کو منظم کر کے بٹھاتے ہیں کافی ساری جگہ خالی ہو جاتی ہے۔ ایسے جب آپ اپنی زندگی کے کاموں کو، بے ترتیب کاموں کو ڈائری کے ذریعے منظم کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ ٹائم ایسا نظر آئے گا جس میں آپ کے پاس کرنے کا کوئی کام نہیں ہوگا۔ ابھی مجھے بھائی دکھا رہے تھے، برطانیہ میں غالباً کسی بچوں نے جلوس نکالا ہے کہ ہمارے والدین ہمیں ٹائم نہیں دیتے، واٹس ایپ کو ٹائم دیتے ہیں، سوشل میڈیا کو ٹائم دیتے ہیں، ہمیں نہیں دیتے۔ آپ اپنی واجبات کو لکھیں گے، میں نے اپنے بچوں کو ٹائم دینا، اپنی بیوی کو، اپنے سسرال کو، اپنے والدین کو، جو بہت قریبی ہے اس کو روزانہ ٹائم دینا، دوسرے دن دینا، تیسرے دن، جو دور والے ہیں ان کو ہفتے بعد، مہینے بعد۔ کسی کو خالی فون پر حال حوال پوچھنا ہے۔ آپ مریں گے، لوگ کہیں گے کل ابھی اس کا مجھے فون آیا تھا، ابھی میری ہفتہ پہلے بات ہوئی اس سے، بڑا اچھا آدمی تھا، بہت خیال کرتا تھا، کسی نے کبھی مجھے فون نہیں کیا، اس کا فون آیا کرتا تھا۔ اور یہ باتیں ان کی بڑی قیمت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا بڑا اچھا آدمی تھا، بڑا نیک تھا، ہمارے ساتھ اچھا سلوک کرتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وجبت۔ پھر ایک جنازہ گزرا، لوگوں نے کہا برا آدمی تھا، بد کلام تھا، بد زبان تھا، بد اخلاق تھا، بڑا برا سلوک کرتا تھا، اچھا ہوا مر گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وجبت۔ ساتھی پوچھتے ہیں اے اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام، آپ نے دونوں پر وجبت ہی فرمایا ہے، کیا مطلب؟ فرمایا جس کو تم نے اچھا کہا اس کے لیے جنت واجب ہو گئی، جس کو تم نے برا کہا اس کے لیے جہنم واجب ہو گئی۔ انتم شہداء اللہ علی الناس، تم اللہ کے گواہ ہو۔ جب بندہ مر جاتا ہے لوگ جو جو باتیں کرتے ہیں اللہ کے فرشتے ان کو نوٹ کرتے ہیں، اور اللہ ان باتوں کی روشنی میں فیصلہ کرتا ہے کہ اس کو جنت میں جانا ہے یا جہنم میں جانا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں توحید پکی ہو، نماز ٹھیک ہو تو جنت پکی ہو جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ زندگی کے پیپر ہیں جن میں ہم سستیاں کرتے ہیں، کچھ پیپروں میں اچھے نمبر لے رہے ہیں، کچھ پیپروں میں ہم فیل جا رہے ہیں۔ اور یاد رکھو ایک بچہ سارے پیپروں میں 95 نمبر لے اور اردو میں 10 نمبر لے، فیل ہوگا پاس ہوگا؟ ان بیلنس زندگی ہے، میانہ روی نہیں۔ یہ ڈائری آپ کو میانہ روی سکھائے گی، یہ ڈائری آپ کے تمام پیپروں میں کم از کم پاس مارک آپ کو دلوا دے گی۔ اس میں آپ نے ہر چیز لکھنی ہے، اس کو ہر وقت بغل میں رکھنا اور اس کے مطابق پھر چلنا ہے۔ آپ نے سارے دن کے، دین کے اور دنیا کے کام نوٹ کر لیے، ان کو 5 نمازوں کے بیچ میں پرو دیا۔ اب آپ اشراق پڑھ لو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں انسان کے سارے جسم 360 جوڑ ہیں، اور ان جوڑوں پر اللہ کا حق روزانہ واجب ہوتا ہے، اور جو شخص 2 رکعت اشراق کے پڑھ لیتا ہے وہ سارا حق اس کا ادا ہو جاتا ہے، اللہ کا شکر ادا ہو جاتا ہے۔
اگر 4 رکعتیں پڑھ لے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں ارکع لی 4 رکعات فی اول النہار اکفک آخرہ، تو دن کے شروع میں 4 رکعتیں پڑھ لے، سارا دن میں تیرے لیے کافی ہو جاؤں گا۔ پھر کام کرے، پھر ظہر پڑھ لے، پھر کام کرے، پھر عصر پڑھ لے، مغرب پڑھ لے، عشاء پڑھ لے، شام کے اذکار وہ پورے کرے، گھر آئے تو دعا پڑھے، سونے لگے تو دعائیں پڑھے، بچوں کو یاد کروائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو شخص یہ دعا پڑھ لیتا ہے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی، بستر پر بیٹھا ہوا سونے لگا ہے، الحمدللہ الذی کفانی وآوانی واطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی اطعمنی وسقانی، الحمدللہ الذی من علی وافضل، اللہم انی اسألک بوجہک ان تنجینی من النار۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے یہ دعا پڑھ لی سونے سے پہلے، گویا اس نے اتنی رب کی تعریف کی جتنی ساری کائنات کرتی، اتنی رب کی تعریف کی۔ تو اس طریقے سے دنیاوی حساب کے پیپر بھی ادا کرے، دینی حساب کے پیپر بھی نوٹ کر لے، لکھا ہوا ہو آج فلاں رشتہ دار کو فون کا ٹائم ہے، آج میں نے وقت نکال کر اس کو فون کرنا ہے، اس کے حال احوال پوچھنے ہیں، لکھا ہوا ہو آج فلاں کا وقت ہے۔ اگر بالفرض کبھی تھوڑا بہت لیٹ ہو گیا، لکھا ہوا آپ کے سامنے ہے، جو جو کام ہوتا جائے اس کو کاٹتے جاؤ، جو باقی بچے اس کو چھوڑتے جاؤ، پھر پیچھے نظر مارو پچھلے کام رہ گئے تھے اس کو اگلی ڈیٹ میں لکھ لو۔ جس کو 10 تاریخ میں فون کرنا تھا 12 کو ہو جائے گا تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن چھوٹنے نہ پائے۔ اس طریقے سے اپنے آپ کو مینج بزرگ ہمارے جو علماء تھے وہ بھی کیا کرتے تھے، ہمیں بھی کرنا چاہیے۔ ہمیں زندگی کو بیلنس بنا کر گزارنا چاہیے، ہمیں سارے پیپروں میں پاس ہونے کی کوشش کرنی چاہیے تاکہ مریں اللہ کے سامنے پیش ہوں تو کوئی سرپرائز نہ ملے، ایسی چیز نہ سامنے آ جائے جس کا ہم نے خیال ہی نہیں کیا تھا، جس کی وجہ سے ہماری نیکیاں ہمارے کام نہ آئیں۔ اللہ تعالیٰ محفوظ کرے، رب ذوالجلال والاکرام جو ہم نے کہا سنا عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری زندگی کے ہر لمحے کو نیکیوں کے ساتھ معمور فرمائے، برائیوں سے بچنے کی توفیق دے۔ وما علینا الا البلاغ۔